السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل بزم جگنو. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف نیو ویڈیوز اینڈ لسننگ ناولس. السلام علیکم. آج میں آپ کو ملک صفدر حیات کی ڈائری سے سچا واقعہ سنا رہی ہوں اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے آتش خرمن کا. جولائی کا مہینہ قریب الختم تھا. ساون کی گھن گھور گھٹائیں پورے آسمان پر خیمہ زن تھیں اور موسم برسات کی اٹکیلیوں کا آغاز ہو چکا تھا. ایسی ہی چھما چھم برستی ایک صبح میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ بڑی نہر کے اس پار درختوں کے جھنڈ میں کسی پردیسی کی لاش پائی گئی تھی. میں نے اطلاع دینے والے شخص کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا. اس شخص کا نام حیات علی تھا. عمر لگ بھگ 45 سال تھی اور صورت شکل و حلیے سے کوئی جفاکش مزدور دکھائی دیتا تھا. میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک چرواہا ہے. میں نے سوال کیا، حیات علی، اس چھاجوں برستی بارش میں بھی تم مال مویشی چرانے جنگل کی طرف نکل گئے تھے؟ نہیں جناب، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا. میں آج ڈنگر لے کر اس طرف نہیں گیا تھا. پھر کیوں گئے تھے؟ میں نے پوچھا. 1 منٹ کے توقف سے اس نے جواب دیا. تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کل شام جب میں مال مویشی چرا کر جنگل سے واپس آ رہا تھا تو بڑی نہر کے پاس پہنچ کر معلوم ہوا کہ ایک مجھ مویشیوں کے قافلے میں کم تھی. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. پہلے میں نے جنگل میں جا کر مجھ کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اندھیرا اس قدر پھیل چکا تھا کہ مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا. میں نے تھوڑی دیر وہیں کھڑے ہو کر انتظار کیا اور پھر واپس آ گیا. اس نے چند لمحے رک کر اپنی سانس کو درست کیا، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا. آج صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور روشنی چاروں طرف پھیل گئی تو میں فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. رات کو کھو جانے والی بھینس کو تلاش کرنے؟ جی ہاں جی ہاں. اس نے برق رفتاری سے اس بات میں سر ہلایا. حیات علی نے جس جنگل کا ذکر کیا تھا وہ حقیقی معنوں میں جنگل نہیں تھا. بس یوں سمجھیں کہ بڑی نہر کی دوسری طرف گھنے درختوں کا سلسلہ خاصی دور تک چلا گیا تھا جو ایک چھوٹے موٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا. اور اسی جنگل میں حیات علی نے کسی پردیسی کی لاش دیکھی تھی. میں نے حیات علی سے مزید 2-4 ضروری سوالات کیے اور اسے باہر برآمدے میں بیٹھنے کو کہا. اس کے بعد میں نے ASI صداقت حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا. صداقت حسین نے میرے پاس آ کر سلیوٹ کیا اور جوشیلے لہجے میں بولا. جی حکم ملک صاحب. میں نے کہا، ہمیں اس وقت بڑی نہر کے اس پار درختوں کے ذخیرے میں جانا ہے. باہر اچھی خاصی تیز بارش ہو رہی ہے جناب، وہ پرتشویش لہجے میں بولا. یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. اسی تیز بارش میں ہمیں جائے وقوع پر پہنچنا ہے اور اس کا انتظام تم کرو گے. میرا انداز 2 ٹوک اور حتمی تھا. وہ پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا. آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں اس کا بڑی تسلی بخش انتظام کرتا ہوں جناب. پھر وہ سلیوٹ کر کے میرے کمرے سے نکل گیا. ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر مذکورہ جنگل کی طرف جا رہے تھے. تانگے کے علاوہ ASI صداقت حسین نے 3-4 چھتریوں کا بھی بندوبست کر لیا تھا. اگرچہ اس وقت بارش قدرے دھیمی ہو چکی تھی، مگر یہ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ یہی بوندا باندی آگے چل کر مسلح دھار بارش کی شکل اختیار کر سکتی تھی. تانگے میں اس وقت میرے اور ASI کے علاوہ 2 کانسٹیبل اور لاش کی اطلاع دینے والا چرواہا حیات علی موجود تھا. یہاں پھر تانگے کا کوچوان تھا. ہم نے بڑی نہر لوئر باری دوآب کو بذریعہ پل عبور کیا اور حیات علی کے رہنمائی میں تانگے کا رخ مذکورہ جنگل کے اس حصے کی جانب موڑ دیا جہاں حیات علی کے بقول اس نے کسی اجنبی شخص کی لاش دیکھی تھی. نہر لوئر باری دوآب کو تکنیکی زبان میں بلوں کی سلیمان کی رابطہ نہر بھی کہا جاتا ہے. مذکورہ نہر دریائے راوی اور دریائے ستلج کو ملانے کے لیے رابطے کا کام کرتی ہے. دریائے راوی پر بلوں کی ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج پر سلیمان کی ہیڈ ورکس کے درمیان بہنے والی یہ رابطہ نہر زیری باری دوآبہ کے علاقے کو سیراب کرتی ہے. میں ان دنوں ہیرا سنگھ ضلع اوکاڑہ کے ایک معروف قصبے اٹاری میں تعینات تھا. نہر لوئر باری دوآب ہمارے قصبے کے نزدیک ہی سے گزرتی تھی. ہم نے تانگا کو ایک جگہ روک دیا کیونکہ گھنے درختوں کے باعث اس کا آگے جانا ممکن نہیں تھا. ہم تانگے سے اتر کر پیدل ہی اس جنگل میں داخل ہو گئے.
اس وقت تک بارش تھم چکی تھی، لیکن آسمان پر کالی گھٹائیں بدستور قبضہ جمائے ہوئے تھیں۔ صبح کے 9:30 کا وقت تھا، مگر دور دور تک دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ حیات علی چرواہے کی رہنمائی میں ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہاں اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حیات علی نے تھانے آنے سے پہلے یہ خبر کافی لوگوں کو سنا دی تھی، جو بارش تھمتے ہی جائے وقوع کی طرف چل پڑے۔ کسی دیہاتی نے متذکرہ لاش کو خاکی رنگ کی ایک چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ میرے استفسار پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں سے کسی نے لاش کو چھوا نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش پر سے خاکی چادر ہٹا دی۔ وہ ایک خوبرو مرد کی لاش تھی، مگر اس وقت اس کی خوبصورتی بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ چاروں شانے چت پڑا تھا، اس کی شاہراہ کسی تیز دھار آلے سے کاٹ دی گئی تھی۔ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ 30 سال کے قریب لگایا، بعد ازاں درست ثابت ہوا۔ مذکورہ مرد شخص نے گہرے نیلے رنگ کی پتلون پر آدھی آستین کی چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں باسکوں کے فیتوں والے بند جوتے تھے۔ مردہ شخص، میں نے اس لیے کہا کہ ایک ہی نظر میں اس کی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ شاہراہ کٹنے کے بعد زندگی کا کیا سوال؟ شکل صورت اور وضاحت سے وہ کوئی سرکاری ملازم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر لاش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس نامعلوم شخص کی کلائی میں ویسٹ اینڈ واچ کی موجودگی اسے ایک آسودہ حال شخص ثابت کرتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کے گلے میں دل کی شکل والا ایک طلائی لاکٹ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مزید جامع تلاشی کے بعد اس کی پتلون کی ہپ پاکٹ میں سے 850 روپے کی نقدی بھی برآمد ہوئی۔ اس زمانے میں 850 روپے معمولی رقم نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مقتول کے ہاتھوں اور چہرے پر کسی تیز دھار آلے کے متعدد زخم موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو دونوں ہاتھوں سے سفاک قاتل کے مہلک وار بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ مقتول کے سر کا بغور معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں کسی وزنی چیز سے وار کیا گیا تھا۔ کھوپڑی چٹک گئی تھی اور زخم سے نکلنے والا خون ایک رنڈ کی شکل میں جم چکا تھا۔ جہاں پر نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی تھی، میں نے اس زمین کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مجھے آس پاس کئی گز تک خون کا ایک دھبا بھی نظر نہ آیا۔ لاش کے نزدیک بھی زمین صاف تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ مذکورہ شخص کو کسی اور جگہ قتل کیا گیا تھا اور بعد ازاں لاش یہاں پھینک دی گئی تھی۔ اے ایس آئی صداقت حسین نے شاید میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قتل کسی اور جگہ پر ہوا ہو اور لاش کو… میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بالکل، میں یہی سوچ رہا ہوں۔ مقتول کی شاہراہ کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ مقتول کے چہرے اور ہاتھوں پر پائے جانے والے زخموں کے نشانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کافی جدوجہد کی تھی۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کا پایا جانا لازمی تھا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں کی زمین خون کی موجودگی سے ناآشنا ہے۔ گویا میں نے اس کے خیالات کی ترجمانی کر دی۔ آپ ایک بات بھول رہے ہیں ملک صاحب، اے ایس آئی نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، کون سی بات؟ رات بھر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے، اے ایس آئی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کے آثار پائے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہاری بات میں وزن ہے صداقت حسین، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ مقتول کو کسی اور جگہ قتل کرنے کے بعد یہاں پھینکا گیا ہے، اور یہ کہ اس نامعلوم شخص کو موت کے گھاٹ اترے ہوئے کم از کم 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اے ایس آئی الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نکتے پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ضروری کام نمٹا لیں۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، اے ایس آئی نے سرسری انداز میں کہا اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ میں نے پہلی فرصت میں جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں اے ایس آئی نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو بلا کر مختلف زاویوں سے لاش کی چند تصاویر بنوائیں اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع ہسپتال بھجوا دیا۔ موقع پر موجود افراد کے بیانات اور قصبے کے دیگر باخبر لوگوں سے ملنے کے بعد ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی
کہ مقتول کا ہمارے قصبے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ قصبے اور قصبے کے باسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ مقتول کی جامعہ تلاشی سے بھی ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس کی مدد سے اس کی شناخت ہو سکتی یا یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے اس گھنے جنگل میں پہنچا تھا۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ نامعلوم مقتول کا قتل کسی راہزن کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں مقتول کی کلائی پر واچ، گلے میں طلائی زنجیر والا قیمتی لاکٹ اور پتلون کی جیب میں 850 کی نقدی ضرور غائب ہو جاتی۔ پھر مقتول کو جس بہیمانہ انداز میں ذبح کیا گیا تھا اسے کسی ڈاکو، لٹیرے اور راہزن سے منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ قاتل اپنے دل میں مقتول کے لیے گہرا عناد رکھتا تھا۔ ایک بات کا ذکر کرنا شاید میں بھول گیا ہوں، تلاش بسیار کے باوجود بھی جائے وقوع سے اعلیٰ قتل دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگلے روز میں نے ایس پی علاقہ کو اس واردات کی رپورٹ روانہ کر دی۔ علاوہ ازیں مقتول کی تصاویر ارد گرد کے علاقوں مثلاً فیصل آباد، کلیر کلاں، جیٹ پور، کھل کلاں اور شاہ پور وغیرہ کے متعلقہ خانوں کو بھیج کر مقتول کی شناخت کے سلسلے میں تعاون کی درخواست کی۔ میں نے تھانے کے چند سپاہیوں کو بھی مقتول کی تصویریں دے کر یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ بڑی ہوشیاری سے تانگا اسٹینڈ، لاری اڈہ اور ریلوے اسٹیشن اٹاری پر مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ طے ہو گیا تھا کہ مقتول کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں تھا تو پھر وہ یقیناً کسی ٹانگے، بس یا ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچا تھا۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول کی موت 23 جولائی کی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہ جان لیوا چوٹ تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کو چٹخا دیا تھا۔ میڈیکل افسر کے مطابق مقتول کے ہاتھوں اور چہرے پر پائے جانے والے زخم اس کی موت کے بعد لگائے گئے تھے، حتیٰ کہ جب مقتول کی شاہ رگ کاٹی گئی اس وقت وہ باقید حیات نہیں تھا۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ جب مقتول کی شاہ رگ پر کوئی تیز دھار آلہ آزمایا گیا اس وقت اسے جہان فانی سے کوچ کیے کم از کم 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرا اندازہ بھی کم و بیش یہی تھا جو میں نے لاش کو دیکھتے ہی قائم کر لیا تھا۔ اسی سنسنی خیز رپورٹ نے میرے بہت سے اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ جس روز ہمیں نامعلوم مقتول کی لاش ملی وہ 25 جولائی کی صبح تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ مقتول کی موت کے قریباً 36 گھنٹے بعد ہمیں اس کی لاش ملی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے ایک سپاہی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ عارف، مذکورہ سپاہی میرے سامنے آ کر اٹینشن ہوا تو میں نے اس سے کہا، حیات علی کو فوراً یہاں لے کر آؤ۔ کون حیات علی ملک صاحب؟ لگتا ہے تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہے، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اگر پولیس کے محکمے میں رہ کر ترقی کرنا چاہتے ہو تو آنکھوں اور دماغ کو کھلا رکھا کرو۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، جناب آنکھیں تو میں کھلی رکھتا ہوں، دماغ کو کھلا کیسے رکھا جاتا ہے؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے اس کو مزید الجھانے کے بجائے سادہ الفاظ میں کہا، میں اس حیات علی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے چند روز قبل ہمیں ایک لاش کی اطلاع دی تھی اور جو ڈھور ڈنگر چرانے کا کام کرتا ہے۔ حیات علی چرواہا، بات آئی سمجھ میں؟ بالکل سمجھ گیا جناب، وہ جلدی سے بولا، بس ذرا یہ نام میرے ذہن سے اتر گیا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اس سے پہلے کہ تمہاری پیٹی اتر جائے فوراً حیات علی کو بلا کر لاؤ۔ اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر کھٹاک سے مجھے سلوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ حیات علی نے مجھے بتایا تھا کہ 24 جولائی کی شام ایک بھینس جنگل میں رہ گئی تھی جس کی تلاش میں وہ دوسری صبح یعنی 25 جولائی کو موسلا دھار بارش کے باوجود جنگل کی طرف چلا گیا تھا۔ بھینس تو اس سے مل ہی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لاش بھی دریافت کر لی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ مقتول 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان موت کو گلے لگا چکا تھا۔ میں حیات علی سے صرف یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ 24 جولائی کا پورا دن وہ جنگل کے کس حصے میں مویشی چراتا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس نے کوئی پراسرار نقل و حمل دیکھی ہو۔ حیات علی سے 1 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی کوئی ایسی اہم بات معلوم نہیں ہو سکی جس سے تفتیش میں کوئی مدد مل سکتی۔ آخر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حوالدار مروت خان میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش واضح دکھائی دے رہا تھا۔
مروت خان سرخ و سفید رنگت کا مالک ایک صحت مند اور قد داور جوان تھا۔ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، خان صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص بات ہوگی ہے کیا؟ بہت خاص خبر لایا ہوں جناب، وہ چہکا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایسی کون سی خبر ہے بھائی؟ خبر ادھر باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ خبر بیٹھی ہوئی ہے؟ میرے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے ملک صاحب وہ لڑکا باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تم کس لڑکے کی بات کر رہے ہو مروت خان؟ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے باہر کی جانب منہ کر کے زور سے پکارا، او لاکا پھوری بچہ، ادھر اندر آ۔ اس کی پکار بڑی سود مند ثابت ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے 12-13 سال کا ایک غریب صورت بچہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مروت خان اس بچے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ملک صاحب اس کا نام پھوری ہے، یہ ادھر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر مختلف چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے۔ میں نے کہا، تم اسے میرے پاس کیوں لائے ہو؟ یہ بہت کام کی چیز ہے جناب، حوالدار مروت خان نے وضاحت آمیز لہجے میں بتایا۔ اس نے چند روز قبل اس پردیسی مقتول کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس سنسنی خیز انکشاف نے مجھے پھوری نامی اس بچے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بچے ادھر بیٹھ جاؤ۔ پھوری نے الجھن آمیز نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ مروت خان نے تائیدی لہجے میں کہا، شاباش، کرسی پر بیٹھ جاؤ اور ملک صاحب جو سوال کریں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد پھوری کرسی پر بیٹھ گیا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مقتول کی تصویر کو دیکھتے ہی پھوری نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسے چند روز پہلے والے وہ دونوں مسافر یاد آ گئے تھے جو ٹرین سے اترے تھے اور اس نے ان کا سامان تانگا اسٹینڈ تک پہنچایا تھا۔ میں حتی الامکان نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے پھوری سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا تاکہ بھرپور انداز میں اس کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا، پھوری تمہارا یہ نام مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، کیا یہ تمہارا اصل نام ہے؟ نہیں جی، اصل نام تو غفور ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ غفور سے غفوری اور پھر بگڑتے بگڑتے پھوری بن گیا، اب یہی میرا نام ہے۔ تم رہتے کہاں ہو؟ ریلوے لائن کے ساتھ جو جھگیاں بنی ہوئی ہیں انہی میں سے ایک جھگی میں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ میں نہیں پڑھتا، وہ تلخی سے بولا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، بس نہیں پڑھتا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میری اماں کو مارتا ہے، اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ مجھے گالیاں دیتا ہے، ہم دونوں کی کمائی چھین لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور جانے کیا کیا کرتا ہے۔ پھوری کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھگیوں میں رہنے والے اکثر بچوں کا یہی المیہ ہوتا ہے۔ میں نے محبت آمیز انداز میں پوچھا، کیا تمہاری ماں بھی کہیں کام کرتی ہے؟ بڑے لوگوں کے برتن مانجتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے اور گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے دکھوں کے رنگ کئی المناک کہانیاں سنا رہے تھے۔ اس سلسلے میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، غفور المعروف پھوری، تم ریلوے اسٹیشن پر کیا بیچتے ہو؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جناب بس چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتا ہوں، مثلاً بسکٹ، ٹافیاں، کھٹی میٹھی املی، کیک، پیسٹری اور مرونڈا وغیرہ۔ تم نے حوالدار مروت خان کو بتایا ہے کہ کچھ روز قبل تم نے تصویر والے آدمی کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بولا، اس شہری باؤ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، وہ ٹرین سے اتر کر ادھر پلیٹ فارم پر ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ جب ٹرین روانہ ہو گئی اور پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم قدرے کم ہو گیا تو اس باؤ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے کہ وہ پلیٹ فارم سے باہر نہیں گئے تھے؟ جی ہاں، وہ کافی دیر تک ادھر بینچ پر ہی بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے تمہیں اپنے پاس بلا کر کیا کہا تھا؟ میرے لہجے میں بے تابی تھی۔ پھوری نے بتایا، میں سمجھا تھا شاید وہ مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا تو معاملہ کوئی دوسرا ہی نکلا۔ کون سا دوسرا معاملہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس شہری باؤ نے جس کا نام مجھے معلوم نہیں۔ پھوری نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نام ہمیں بھی معلوم نہیں ہے اس کا، تم یہ بتاؤ کہ وہ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ پھوری نے ایک لمحے کے توقف سے بتانا شروع کیا۔ اس باؤ نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا سامان اٹھا کر باہر لے چلوں۔ اس کے پاس 2 بڑے سائز کے اٹیچی کیس تھے۔ میں نے جواباً اس سے کہا،
وہ اپنا سامان کسی کلی سے اٹھوا لے، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کلی کے بجائے مجھے ہی سے مدد لے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس کام کا مجھے معاوضہ بھی دے گا۔ اس وقت تک ٹرین پلیٹ فارم سے روانہ ہو چکی تھی اور گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کسی ٹرین کی آمد متوقع نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس شخص کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اس طرح مجھے اضافی آمدنی بھی ہو جاتی۔ میں نے اپنا خوانچہ چائے کی کینٹین میں رکھا اور اس مسافر کا ایک اٹیچی کیس اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں نے دوسرا اٹیچی کیس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے منع کر دیا اور وہ اٹیچی کیس خود اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے ان دونوں کو اسٹیشن کے عمارت کے باہر پہنچایا، اپنی محنت کا معاوضہ وصول کیا اور دوبارہ پلیٹ فارم پر چلا گیا۔ اس روز میں کافی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ یہاں تک بتا کر پھوری خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، تم ان مسافروں کے بارے میں کیا سوچتے رہے تھے؟ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس شخص نے مجھے اس معمولی سے کام کا معاوضہ پورے 10 روپے دیا تھا، پھوری نے بتاتے ہوئے کہا، جبکہ کلی یہی کام روپے 1.25 میں کر دیتا۔ میں نے جب 10 روپے کا نوٹ لینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس باؤ نے کہا تھا، رکھ لو، یہ تمہاری محنت کے علاوہ اس بات کا معاوضہ بھی ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، ابھی اور اسی وقت سے تم ہم دونوں کو بھول جاؤ گے۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں خاصی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اور تم نے حسب وعدہ کسی سے ان مسافروں کا ذکر بھی نہیں کیا ہوگا؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے زبان کھلی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، پھوری، تم نے ان دونوں مسافروں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر کہاں چھوڑا تھا؟ میں نے ان کا سامان تانگا اسٹینڈ پر پہنچایا تھا۔ کیا وہ کسی تانگے میں بیٹھے تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ کر استفساریہ نظر سے پھوری کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے بتایا، میں ان دونوں کو تانگا اسٹینڈ پر چھوڑ کر 10 روپے کا نوٹ لے کر وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن چونکہ ان کے بارے میں میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا تھا، اس لیے ایک پھل فروش کی دکان کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں ان کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے، میں ان کی آواز تو نہیں سن سکا، لیکن اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی اختلافی معاملے پر بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک تانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں نے سوال کیا، پھوری، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ تانگے میں بیٹھ کر کس طرف گئے تھے؟ میں بالکل ٹھیک تو نہیں بتا سکتا جناب، پھوری سر کھجاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کا تانگا بڑی نہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف گیا تھا۔ بڑی نہر کے ذکر پر میں چونک اٹھا اور بے چین نظر سے پھوری کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ میری بے قراری کو بھانپ گیا تھا، جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، اس سلسلے میں چاچا فقہ آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ کون چاچا فقہ؟ میں نے پوچھا۔ پھوری نے بتایا، جناب، وہ دونوں مسافر چاچا فقہ کے تانگے میں ہی بیٹھ کر گئے تھے۔ یہ ایک نہایت اہم انکشاف تھا۔ اگر ہم فقہ تانگے والے کو تھانے بلا کر اس سے ان مسافروں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ فقہ نے انہیں کہاں چھوڑا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے پھوری سے پوچھا، پھوری، کہیں تم بھول تو نہیں رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں فقہ کے تانگے میں ہی بیٹھے تھے؟ مجھے پکا یقین ہے جناب، وہ پروسوک لہجے میں بولا، چاچا فقہ کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے کمرے میں موجود حوالدار مروت خان کو حکم دیا کہ وہ فوراً چاچا فقہ کوچوان کو ڈھونڈ کر تھانے لائے۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں پھوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مجھے خاصا مضطرب نظر آیا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے اور کتنی دیر بٹھائیں گے؟ کیوں، یہاں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف تو کوئی نہیں ہے جناب، وہ بے چارگی سے بولا، لیکن میرا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت امیز نظر سے اس سے دیکھا اور پوچھا، کیسا نقصان پھوری؟ جناب، ٹرین کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، پھوری نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو ظاہر ہے ٹرین تو میرے انتظار میں پلیٹ فارم پر رک نہیں سکتی نا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا، پھوری، بس تم میرے چند سوالات کے جواب دے دو پھر چلے جانا۔ میں نے پھوری سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وہ دونوں مسافر کتنے دن پہلے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تھے؟ دن اور تاریخ تو مجھے یاد نہیں رہی جناب، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ویسے میرا خیال ہے 8-10 دن تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ میں نے سوال کیا، وہ کون سی ٹرین سے اترے تھے؟ پاک پتن شریف والی ٹرین سے۔ ٹرین پاک پتن سے آ رہی تھی یا وہاں جا رہی تھی؟ آ رہی تھی جناب، پھوری نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ ٹرین روزانہ اسی وقت پاک پتن شریف سے آتی ہے اور قصور تک جاتی ہے۔ ہمارے اسٹیشن پر یہ ٹرین پورے 5 منٹ تک رکتی ہے جناب۔ پھوری کے بیان کے مطابق وہ دونوں پاک پتن سے آنے والی ٹرین سے اترے تھے۔
اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ پاک پتن سے یہاں پہنچے تھے یا پھر راستے میں کسی اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ پاک پتن سے اٹاری پہنچنے تک راستے میں صرف 2 بڑے اسٹیشن پڑتے تھے، یعنی حویلی لکھا اور بصیر پور۔ اب یا تو وہ دونوں مسافر حویلی لکھا سے یا بصیر پور سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے، یا پھر پاک پتن سے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پاک پتن سے بھی پیچھے کہیں اور سے آئے ہوں، مثلاً عارف والا وغیرہ سے۔